اب آئیے چلتے ہیں چند کوسچن کی جانب۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی جانب سے یہ اعتراض اور سوال بار بار اسلام اور مسلمانوں پر کیا جاتا ہے کہ جب اسلام بتوں کی پوجا کے خلاف ہے تو مسلمان اپنی نمازوں میں کعبہ کے آگے کیوں جھکتے ہیں اور اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ان کی جانب سے یہ سوال بار بار اسلام پر اور مسلمانوں پر کیا جاتا ہے، تو انہیں آپ اس طریقے سے جواب دیجئے کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، یعنی وہ سمت جس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اہم بات تو یہ ہے کہ اگرچہ مسلمان نمازوں میں کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں لیکن وہ کعبہ کو پوجتے نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ مسلمان صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور اس کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت وذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اللہ رب العزت وذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، سو آپ اپنا منہ مسجد حرام، مسلمان مکہ کی مسجد حرام میں جاتے ہیں، وہ کعبہ کے گرد چکر لگا کر طواف کرتے ہیں۔ ان کا یہ علم واحد سچے معبود پر ایمان اور اس کی عبادت کی علامت ہے۔ جیسے ہر دائرے کا ایک ہی مرکز ہوتا ہے، اسی طرح اللہ بھی ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے عقیدہ توحید پر کہ جہاں تک سیاہ پتھر یعنی حجر اسود کی حرمت کا تعلق ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث سے واضح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور کہا میں یقیناً جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور تو اور حدیث نمبر 1597 آپ دیکھ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کعبے کی چھت پر اوپر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حدیث موجود ہے۔ اب لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان کعبے کو پوجتے ہیں تو بھلا کون سا بتوں کو پوجنے والا اس بت کے اوپر کھڑا ہوتا ہے جس کی وہ پوجا کرتا ہے؟ اسلام میں پوجنے اور عبادت کرنے کا تصور صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے۔ حجر شجر شخصیات یا استھان کی پوجا کا تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا۔ اسلام نے ایسی جگہ پر بھی عبادت سے روک دیا جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا شبہ پیدا ہو سکتا ہو، مثلا قبرستان میں نماز ادا کرنا یا ایسی جگہ عبادت کرنا جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو ممنوع ہے۔ تاریخ شاہد ہے، کسی دور میں کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ مسلمانوں نے کسی مکان یا عبادت کی ہو۔ اسلام میں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا تصور ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق تھے کہ آپ کی قبر کو قبلہ بنایا جاتا اور اس کی عبادت کی جاتی، لیکن آپ نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ بتوں کے پجاری تو بت خانے میں جا کر عبادت کرتے ہیں یا ان بتوں کے ماڈل بنا کر سامنے رکھتے ہیں، جبکہ مسلمان قبولیت عبادت کے لیے خانہ کعبہ جانے کو نہ شرط قرار دیتے ہیں نہ ہی اس کا ماڈل اپنے سامنے رکھنا جائز سمجھتے ہیں۔ وہ تو جہت کعبہ کو سامنے رکھ کر کہ کعبہ کے بجائے رب کعبہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے جو کہ اس کی تلقین کرتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کی حقانیت کو سمجھیے۔ ہماری ماؤں سے گزارش ہے، بہنوں سے گزارش ہے، بیٹیوں سے گزارش ہے، بھائیوں سے گزارش ہے، آپ